بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم حج کی سنتیں کیا ہیں اس حوالے سے بیان کریں گے۔ طواف قدوم یعنی میقات سے جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ طواف قدوم کریں، لیکن یہاں پر یہ چیز یاد رکھ لیں کہ طواف قدوم مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے، یعنی جو حج افراد کی نیت کرتے ہیں یا حج قران کی نیت کرتے ہیں ان کے لیے طواف قدوم جو ہے یہ سنت ہے، کیونکہ یہ میقات کے باہر سے آنے والے ہوتے ہیں، سو ان کے لیے یہ طواف کرنا سنت ہے۔ لیکن جو حج تمتع کی نیت کرتے ہیں ان کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ طواف قدوم ہو یا طواف زیارت، ان میں رمل کرنا کہتے ہیں، یعنی شانہ ہلا ہلا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلنا اور اکڑ کر جو ہے وہ پہلوان کی طرح چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ سو طواف قدوم یا طواف زیارت میں رمل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان جہاں پہ جو دو سبز رنگ کی لائٹ جو ہے وہ آن ہوتی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ دوڑنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح امام کا مکہ میں 7ویں ذی الحجہ کو خطبہ دینا یہ بھی سنت ہے، اور اسی طرح میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو خطبہ پڑھنا اور منی میں 11ویں تاریخ کو خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح 8ویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد مکہ سے منی کی طرف روانہ ہونا، یہاں سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے حج قران کی نیت کی ہو، حج افراد کی ہو، حج تمتع کی ہو، سارے حجاج جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت ہے تاکہ منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھ لی جائیں۔ اور ذی الحجہ کی 9ویں رات منی میں گزارنا یہ بھی سنت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات کو چلے جانا یہ بھی سنت ہے، اور عرفات میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کی 10 اور 11ویں کے بعد دونوں راتیں منی میں گزارنا یہ بھی سنت ہے، اور وادی محسب میں اترنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مناسک حج کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو حج کی سنتیں بیان کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔